السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج کی ویڈیو کھٹا کھانے پر۔ اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی خاتون کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو گھر کے بڑے بزرگ خاص طور پر نانیاں دادیاں یہ بولتی ہیں کہ اس کو کھٹا کھلاؤ، اور وہ خاتون خود بھی یہ بولتی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کھٹا کھانے کو، تو کیا اس کو کھٹا دینا چاہیے اور کھٹا کھانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے بچے کے لیے کون سے فوائد ہیں؟ یقیناً اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، بلکہ ماں اور بچے دونوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ کھٹا ہے کیا؟ آپ کون سا کھٹا کھا رہے ہیں؟ اگر آپ ترش پھل کھا رہے ہیں، لیمن کھا رہے ہیں، یا پھر کھٹا آڑو کھا رہے ہیں، کھٹا مالٹا کھا رہے ہیں، اچار کھا رہے ہیں، کوئی بھی کھٹی چیز کھا رہے ہیں، تو یہ کھٹی چیز میں کیا ہوگا؟ ایسڈ ہوگا، اور ایسڈ ماں کے لیے بھی خطرناک ہے، بچے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ لیکن بڑے بزرگوں کے کہنے پر، اور عورتیں خود بھی بولتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے چٹپٹی چیزیں کھاؤں، کھٹی چیزیں کھاؤں، یہ کھٹی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں، آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، آپ کے بچے کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ایسڈ ہے، تیزاب ہے، تیزاب کو ریگولرلی استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آج کے بعد جب بھی آپ کو کوئی بولے کھٹا کھانے کے لیے تو خدارا کھٹا آپ نے نہیں کھانا، بلکہ پریگنینسی کے لیے ایک مخصوص چارٹ کی ضرورت ہے کہ پہلے مہینے کیا کھایا جائے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، اور اسی طرح پھر آگے 9 ماہ تک کیا کھایا جائے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے جب حمل ہو جاتا ہے، اور وہ بچے کو بھی غذا جانی ہوتی ہے۔ آپ کی خوراک کتنی بڑھے گی یہ آپ کی باڈی کے ویٹ کے حساب سے، آپ کی ہائٹ کے حساب سے طے ہوگا کہ آپ نے کتنی کیلوریز انٹیک کرنی ہے۔ ایک میں چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پہلے 3 مہینے کا اور اس کے بعد پھر آخری 9 ماہ تک کہ کون سی چیزیں کھانی چاہیے۔ یہ ایک کامنلی چارٹ ہے، کوئی بھی خاتون اس پر عمل کر سکتی ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ کوئی ترش پھل نہیں آپ نے لینا، اگر مالٹا بھی کھانا ہے تو میٹھا اچھی قسم کا آڑو کھانا ہے، میٹھا اچھی قسم کا، کسی بھی قسم کا پھل آپ نے کھانا ہے تو اچھی قسم کا پھل کھانا ہے، کھٹے پھل آپ نے کھانے نہیں شروع کر دینے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی متھ بنی ہوئی ہے کہ کھٹی چیزیں کھانے سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی چیسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات بھی سراسر غلط ہے، اس میں کسی بھی قسم کی حقیقت نہیں ہے۔ جو عورتیں اس وجہ سے کھٹا کھاتی رہتی ہیں وہ اپنے ہارمونز ڈسٹرب کر لیتی ہیں، ان کو کافی زیادہ مسائل بن جاتے ہیں۔ یہ ہرگز استعمال نہ کریں، کسی حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے نارملی کوئی مرد استعمال کرتا ہے اسی طرح سے آپ استعمال کریں، ضروری نہیں کہ یہ کھٹا صرف خواتین نے استعمال کرنا ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا، حسن یہ نہیں بڑھاتا۔ حسن کس طریقے سے آپ کا بڑھ سکتا ہے؟ آپ ایسی غذائیں استعمال کریں جو آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم رکھے اور آپ کے ایسٹروجن کا لیول اپ رکھے۔ یہ غذائیں کون سی ہیں اس کے بارے میں ایک الگ تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی غذائیں ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو کم کرتی ہیں اور کون سی غذاؤں سے آپ کا ایسٹروجن کا لیول زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ہرگز کھٹی چیزیں نہ کھائیں، آپ کا معدہ، جگر، گردے خراب ہو جائیں گے، آپ اپنے جسم کو خراب کر لیں گی، کمزوری فیل ہوگی، آپ کے جسم میں قوت نہیں رہے گی، سستی ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ عورتیں سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں طاقت نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتی، کھانے پینے پر بالکل توجہ نہیں دیتی، جو چیزیں کھانے والی ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں، جو چیزیں نہیں کھانے والی
وہی چیزیں شوق سے کھاتی ہیں، اسی وجہ سے بیمار رہتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔